اللہ کے ساتھ گمان رکھنا واجب ہے اور اچھا گمان رکھنا واجب ہے. یعنی یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے رب کے بارے میں جب بھی سوچیں رحمت والا ہی سوچیں، فضل والا ہی سوچیں، کرم والا ہی سوچیں، عطا والا ہی سوچیں. آپ کی سوچیں رحمت باری تعالیٰ کی طرف جب بھی بڑھیں تو آپ کا یہی خیال ہو کہ میرے اوپر کرم کی برکھا برسے. صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 3 دن قبل ارشاد فرمایا. اللہ کے حبیب علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت ہوتے وقت ظاہری پردہ کرتے وقت وصائے فرمائے، وصیتیں فرمائیں، تو 3 دن قبل حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں فرمایا تم میں سے کوئی بندہ دنیا سے نہ جائے، یعنی آخری دم تک تم میں سے ہر بندے کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. اور دوسرے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح کا بندہ گمان کرتا ہے. اس لیے جب سوچوں میں مایوسیاں ہوتی ہیں نا تو پھر ڈرنا چاہیے کہ میری سوچ ہی مایوسی کی ہے. درویش کے پاس ایک شخص نے جا کے کہا تھا میرا خیرات کرنے کو بڑا دل کرتا ہے پر میرے پاس وسعت نہیں ہے. تو فقیر کہنے لگے تو خرچ کرنے کا ارادہ تو کر، رب طاقت بھی عطا کرے گا. اللہ کے ساتھ آپ جس طرح کا گمان کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں زندگی مسکین بھر کے گزارنا چاہتے ہیں، ہر وقت دکھ ہی دکھ، پریشانی پریشانی، حالات بڑے خراب ہیں. بس جی کیا بتاؤں جی، میں قدم آگے کرتا ہوں میرا قدم پیچھے جاتا ہے، محنت بڑی کرتا ہوں پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے. او بھائی حالات ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ تو اپنا گمان ٹھیک کر، تو اپنا ارادہ ٹھیک کر. وہ تو بڑا ہی کریم ہے، اس کی طرف تو جو چل کے جاتا ہے اس کی رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے. اچھا گمان، اچھی سوچے، رب جب بھی کرے گا فضل والا معاملہ ہی کرے گا، رحمت والا معاملہ ہی کرے گا. مجید کہتا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. یعنی آپ صرف پیسے ہی ضائع کر رہے تھے، آپ صرف پیسے ہی زیادہ لگا رہے تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ تم مت سمجھنا کہ میں نے صرف پیسے ضائع کیے ہیں یہ کوئی بری بات ہی نہیں. فرمایا یہ جو تم نے پیسے ضائع کیے ہیں تو یہ تم نے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا، تم اپنے کریم رب کی رضا والا کام نہیں کر رہے، محض پیسہ ہی نہیں ضائع ہوا. یہ ایک روحانی مسئلہ ہے کہ تمہیں فضول کاموں سے بچنا چاہیے. آپ کے پاس جتنا بھی ہے کیا حرج ہے، بڑی جگہ ہیں لگانے والی، آپ اللہ کے راستے میں لگائیں، آپ غریبوں پر خرچ کریں، آپ بیواؤں کی مدد کریں، آپ کسی دین کے کام میں لگا لیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ مال بھی ہو اس وقت بھی اسے ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں نا ہوتا ہے ضائع بعض لوگوں کے پیسے، اور ایک تھوڑی دیر کے لیے رک کے یہ بھی سمجھیے گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت عروج پہ تھے مالی طور پر، لیکن وہ پھر زوال پذیر ہوئے. کہیں نہ کہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق عطا کی تھی، لیکن پھر وہ کیوں زوال پذیر ہوئے کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، بیکار بڑا لٹایا. بعد میں وہ شکوے کرتے ہیں میں نے فلانے کو بھی دیا، میں نے فلاں کو بھی دیا، میں نے فلاں کی مدد بھی کی. تو کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا ہے جناب کیوں کی آپ نے بلا وجہ، فلاں کی شادی پہ میں اتنے دے آیا، کیوں دے آیا آپ نے قدر ہی نہیں کی، اللہ نے آپ کو دیا. تو آپ کو ضرورت کی جگہ پہ لگانا چاہیے. خرچ اگر کرنا چاہیے تھا تو دیکھنا چاہیے تھا کسی مسکین یتیم ضرورت مند کی مدد کرتے. آپ نے بس وہ مجھے فلاں نے بلا لیا اور مجھے اس نے بڑا کہا اور مجھے چودھری مان لیا تو لہذا میں لٹا آیا. تو آپ کے اس رویے نے بے برکتی پیدا کر دی. یہ رویہ یعنی دیکھیے ایک حدیث کی روشنی میں اس سارے مفہوم کو سمجھیے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم نہر پر بھی وضو کر رہے ہو نا، پھر بھی تمہیں پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں. یعنی تمہارے پاس اتنا وسیع پانی موجود ہے کہ نہر ہی چل رہی ہے، تو وہاں بھی تمہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم پانی کو ضائع کرو. وہاں بھی جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا پانی حاصل کرو، ضیاء کی یہاں بھی گنجائش نہیں ہے. لیکن وہ جناب کمال ہو گئی، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو. ہمارا احباب سے ملنا ہوتا ہے، لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں تو بعض جگہوں پہ کھانے کی دعوتوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو 10 کھانے، ہم ان سے کہتے ہیں بھیا نہیں کھا سکتے.
آپ نے ایک ہی کھانا پکا ہوا ہوتا، وہ بڑا اچھا تھا، ایک روٹی کھانی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں گھر میں کہ وہ ایک سالن صاف سا پک جائے تو وہ چل جاتا ہے گزارا بہترین سے۔ جب آپ کے پاس 10-15 قسم کے آپشن ہو تو بعض اوقات تو دیکھ کے پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میرے پاس پیسے، لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس وسعت رزق ہے۔ تو بھائی آپ اسراف نہیں کریں، بیکار خرچ نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، یہ عمل اتنا خطرناک ہے۔ آپ نے سارے پیسے بھی کما لیے ہیں تو پھر بھی اس کے آپ مالک نہیں، مالک حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ قیامت والے دن 2 سوال ہوں گے، بخاری میں موجود ہے رزق کے مسئلے میں۔ محض یہ سوال نہیں ہوگا کہ کمایا کہاں سے تھا، کریم فرماتے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا لگایا کہاں پہ۔ تو یہ جو خرچ کرنے کا تعین ہے یہ بھی آپ دین کے مطابق کریں گے، آپ کو خرچ کرنے کی بابت بھی سوال ہوگا۔ تو اسراف نہیں کریں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بے جا ضائع کرتے ہیں، کچھ بیچاروں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں جو اسراف کر رہے ہوتے۔ اس اسراف سے بچیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا، حضور فرمانے لگے جو دنیا میں جتنا پیٹ بھر کے کھائے گا نا، قیامت والے دن اتنا ہی بھوکا رکھا جائے گا۔ بہت زیادہ سیر ہو کے کھانے کی دین اجازت نہیں دیتا، اگرچہ آپ کے پاس جائز ہے، آپ کا اپنا ہے، آپ مالک ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ مومن کا کھانا ہی کم ہے، جتنی مرضی بھی پسندیدہ چیز اس کی ہو وہ معتدل طریقے سے کھاتا ہے، وہ کھا کھا کے بیمار تھوڑی